وعلى خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم والآل وأصحابه ومن انتشر بهم فإنما صدق السلام بكتابه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله قال الله عز وجل في القرآن العزيز الفرقان الحميد ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله فقد دخل الجنة. وقال النبي عليه السلام في مقام آخر مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بحق الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رضا سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين. يا رب بالمصطفى والنبي قاصدنا واغفر لنا ما مضى كما سمع الكرم. بسم الله وقنا تبارك الحيطان من يسير سقفنا كافها يا عين صاف فيقنا حامل عين السين قاف حمايتنا فسلم فيك الله وهو السميع العليم. اللہ رب العالمین کی جلال میں کروڑا بلکہ اس سے بڑھ کر اس کی شان کی عالم حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تسلیم میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام یہاں جتنے علماء کرام مفتیان نظام مشاہد جتنے معززین یہاں تشریف فرما ہیں اور میرے سامنے موجود حاضرین محترم، ہم اس سے بچہ خدمت میں ایمان پڑھتا ہے، بچہ پڑھتا ہے، نوجوان پڑھتا ہے، جو بوڑھے افراد ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کل کا ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ یہ ہمارے وجود کے اندر کیا چینجز کا تبدیلی ہوتا ہے؟ ہمارے ظاہر پر، ہمارے اعمال پر یہ کس طریقے سے اثر پذیر ہوتا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کلمے سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں مسئلہ نہیں ہوں کیونکہ میں
جب کسی محفل پہ جاتا ہوں تو ایک سوچ ہوتی ہے کہ بیان کیا کیا جائے. آج میں سوچ رہا ہوں کہ میلاد کی محفل ہے تو میلاد پر ہی بیان ہو، لیکن کچھ حالات اس طرح چل رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے میلاد تو بنایا، سزائے مظلوم کی آتی ہے جنہیں سن کے دل شاد ہوتا ہے. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا ہے. خدا ہے میرے نبی کا ساتھ یہ ذکر کبھی نہ ختم ہوگا. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی ہوئی. لیکن حالات اس طرح چل رہے ہیں کہ جس میں تھوڑا سا ایمانی پرورش کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. اور تربیت اسی وقت ہمارے اذہان میں، ہمارے دلوں میں محفوظ کرے گی کہ جب ہم دین اسلام کو سمجھیں، ہم اس کلمہ طیبہ کو سمجھیں. یہی کلمہ طیبہ تھا، یہی کلمہ طیبہ تھا وہ جو مکہ مکرمہ میں قبائل عرصے سے جڑ رہے تھے. مدینہ منورہ میں قبیلے آپس میں خون خراب کر رہے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمہ کو بڑھا دیا، وہ آپس میں شکل و شکل کر گئے. انما المؤمنون اخوة کی اعلیٰ مثال ہے. آج یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آج مسلمان سے محبت کیوں نہیں کر رہا؟ آج مسلمان اپنی جو مسلمان ہونے کے تقاضے ہیں اسے کیوں نہیں سمجھ پاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم ہیں. منہ سے مسلمان آپ نے اپنے آپ کو کہا، ٹھیک ہے مسلمان ہے، لیکن اسلام کے تقاضے ہیں، اس کلمہ پاک کے تقاضے ہیں، وہ ہم پورے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ تقاضے ہیں. اور جو ہم میلاد شریف مناتے ہیں، میں رات میں کہیں جا رہا تھا، 12 ربیع الاول کا دن گزرنے کے بعد، تو ایک جگہ پر جلوس چلا تھا اور دیکھا کہ نیاز پڑھ رہے. علماء بار بار کہتے ہیں کہ نظر و نیاز کی چیز ہے، لیکن کھانے پینے کی چیزیں اوپر سے گرانا، اس زمین پر وہ کھانے پینے کی چیزیں گرتی ہیں تو یاد رکھنا کہ روٹی کا ٹکڑا جو ہے زمین پر رکھا ہوا تھا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ سے کہا، جب کسی قوم سے چلی جاتی ہے تو یہ آپ ہے. آج کتنا رزق کی بے حرمتی، لیکن ہمارا نوجوان سمجھ رہا ہے کہ یہ میلاد کی کوشش ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اپنے اندر سے نکال لیں، ورنہ آگے جا کر کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. علماء بار بار کہتے ہیں، اس مسجد میں بھی آپ نے امام خطیب سے سنا کہ خدا کے واسطے جلوس میں خواتین نہ ہیں، لیکن خواتین کا ہجوم لگا ہوا ہے. میڈیا پر ابھی تو کوئی بات چھپی نہیں ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی اور اس میں دکھایا گیا کہ دیکھو یہ بھی آتا ہے، عورتوں کا وجود ہے، مرد بھی وہاں پر موجود ہے. تو کیا ہوگا؟ شیطانیت ہوگی یا نہیں؟ تو یہ عورتیں کون ہیں؟ کون سی ہیں؟ یہ ہمارے گھر کی ہوتی ہیں. تو ہم کیوں اس بات پر غور نہیں کرتے ہیں اور کیوں اپنی وجہ سے اوروں کو بھی بدنام کرتے ہیں؟ تو لہٰذا اس بات کو سوچیے. اور میلاد شریف میں کوئی
خرافات اگر وہ شامل کر رہے ہیں، علماء ہمیں سمجھا رہے ہیں، تو پھر اسے دور کیجیے۔ یہ ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مثال بیان فرماتا ہے کلمہ طیبہ۔ اب کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی پاکیزہ کلمہ کیا مراد ہے؟ مفسرین نے قرآن میں لکھا، احادیث کریمہ میں لکھی، جس سے مراد قرآن کی احادیث کریمہ میں سچی بات ہے، اور جو تقریر کی جاتی ہے وہ بھی ہے، ہر نیک کام ہے، نعت رسول بھی اس میں شامل ہے، حمد الہی بھی اس میں شامل ہے۔ تو فرمایا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور مفسرین نے باقی اقوال لکھے ہیں، لیکن کلمہ طیبہ کو سر فہرست۔ اب اللہ رب العالمین اس کو سمجھا رہا ہے کہ کلمہ طیبہ ہے کیا؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ کی کیسے مثال پیش کرتا ہے؟ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، فرمایا کہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے کہ جس کی جڑیں زمین کی تہ تک ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ کبھی طویل درخت آتے ہیں، ناریل کے درخت موجود ہو تو آپ دیکھیں کہ جب آپ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو لگے گا کہ یہ جو درخت ہے یہ آسمانوں کو چھو رہا ہے، طویل طویل درخت ہوتے ہیں۔ تو اچھے درخت کی نشانی کیا ہے؟ پاکیزہ درخت کی نشانی کیا ہے؟ کہ زمین میں اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں تک ہوتی ہیں۔ اور مثال کس کی دے کر سمجھایا اللہ تعالیٰ نے؟ کلمہ طیبہ کی۔ تو فرمایا کلمہ طیبہ پڑھ ایک مرتبہ اپنے دل سے، اپنے دل سے ایک مرتبہ پڑھ، کیا ہوگا؟ اس کلمہ طیبہ کی جو بنیادیں ہیں تیرے وجود کے اندر صلاحیت کر جائے گی، اور پھر اعضاء سے اس کا ظہور، بنیادیں وجود کے اندر صلاحیت کر گئی اور شاخوں کی صورت میں اعضاء سے اچھی اعمال رونما ہونا شروع ہو گئے۔ کلمہ طیبہ دل سے پڑھ لے تو کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ کلمہ طیبہ دل سے پڑھ لے تو زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کبھی امانتوں میں خیانت نہیں کرے گا، کیونکہ جس دل میں جس کلمے کو جگہ دی ہے وہ ایسے پاکیزہ درخت کی مانند ہے کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر صلاحیت کر جاتی ہیں اور شاخیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ اور مفسرین نے اور یہ بھی لکھا کہ جب کلمہ طیبہ پڑھیں تو کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، کلمہ طیبہ پڑھنے سے پہلے آپ صبح سے شام تک بھوکے رہے، آپ کا روزہ مانا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے مانا جائے گا، بھلے وہ سال بھر کا ہوتا ہے، کلمہ طیبہ نہیں پڑھا وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ 5 ٹائم جھکتا رہے، نماز کی طرح افعال بجا جائے، کیا اس کی نماز نماز کہلائے گی؟ اس کی زکات زکات کہلائے گی؟ اس کا صدقہ صدقہ کہلائے گا؟ لیکن کلمہ طیبہ میں اتنی طاقت ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے تو اس کی جڑیں آپ کے وجود میں صلاحیت کر گئی، اور جب اعمال صالحہ کریں گے تو فرمایا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ اکبر، اسی کی طرف پاک کلمہ چڑھتا ہے، بلند ہوتا ہے، اور اعمال صالحہ جب بندہ کرتا ہے تو اسی کی طرف بلند ہو کر جاتے ہیں، نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔
سلطان بابو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں فرمایا الف اللہ چمبیدی بولی، الف اللہ چمبیدی بولی، مرشد من میں چلائی، نفی اسباب نہ پانی ملیا، ہر لگے ہر جائے اللہ، یہ سے نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ پڑھ کر تو دیکھو اس کی حقیقت کو سمجھ کر چلیں۔ اور فرمایا کہ درخت جو ہوتا ہے، بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھل نہیں دیتے، خواہ درخت ہوتے ہیں، سوکھے ہوئے ہوتے پھل نہیں دیتے۔ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جو پھل دیتے ہیں لیکن پورا سال نہیں دیتے، پورا سال نہیں دیتے، جو ان کے پھلوں کا موسم آئے گا اس وقت دیں گے، جب پھلوں کا موسم ختم ہو جائے گا تو پھر وہ مرجھا جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ یہ کلمہ طیبہ ایسا پاکیزہ درخت ہے کہ جو کسی سال میں موسم کا محتاج نہیں ہے، کسی دن کا کسی رات کا محتاج نہیں ہے، یہ کسی خاص مہینے کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا کہ تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا، یہ اپنے رب کے اذن سے ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ یہ تمہیں پھل عطا فرماتا رہے گا۔ اس کا پھل ہمارے اعمال صالحہ کی صورت میں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ نغمہ فصل گلے لالا کا نہیں ہوتا، نغمے سے مراد لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلے لالا کا نہیں ہوتا، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے سر جہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے دیغ فسا لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیمن، بتانے وہمہ لا الہ الا اللہ۔ اس نے یہ پڑھ لیا تو فرمایا کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور برے کلمے کی بھی مثال دی، فرمایا کہ برا کلمہ اس درخت کی مانند ہے۔ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جو جسے ادرائی کا درخت جو درخت ہے اس کے علاوہ لانسر پڑے گا تو ان کی جڑیں زمین کے اندر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جو بھی اکھاڑنا چاہے اکھاڑ لیتے ہیں، اور نہ ہی اس کی شاخیں آسمان کی جاتی ہیں، یہ ختم بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کلمہ حق پاکیزہ درخت کی مانند اپنی جگہ قائم رہتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کا پڑھنے والا بھی، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بھی، چاہے جتنے ظلم کے پہاڑ کیوں نہ ٹوٹے ہیں، وہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا استقامت کا پہاڑ بن کر کی جگہ قائم ہے۔